اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شرکا میں سے کوئی ایک بندہ بھی کافر نہ ہو، اگر قربانی کے جانور میں کوئی ایک شرکا میں سے ایک فرد بھی کافر یا مرتد آ گیا تو اب اس جانور میں جتنے شرکا ہوں گے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ مثلا قربانی کے ایام ہے اور مسلمان قربانی کے اس واجب کو، فریضے کو ادا کرنے کے لیے جانور خریدتے ہیں یا پھر کسی جانور میں حصہ ملاتے ہیں، تو کوئی غیر مسلم کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارے محلے دار ہوں، بعض کا دوستیاں تعلق ہوتے ہیں، چلے ایسا کریں کہ آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے میرا حصہ بھی شامل کر لیں۔ اب میرا حصہ شامل کر کے آپ کیا کریں کہ مجھے اتنا گوشت دے دیجیے گا۔ بندہ کہتا ہے چلو ایک حصہ کم تھا، اب کس کو ڈھونڈتے رہتے، اب یہ بندہ آ گیا من مرضی کے مطابق اس کو شامل کر لیا۔ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے شرکا میں سے کوئی ایک بندہ بھی کافر یا مرتد نہ ہو، اگر شرکا میں سے کوئی ایک کافر یا مرتد آ گیا تو پھر سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہوتے ہیں عقل سے پیدل لوگ، اب عقل سے پیدل کیا ہوتے ہیں، وہ شریعت کے تقاضوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم بہتر کر رہے ہیں۔ یاد رہے بہتر وہی ہے اور بہترین وہی ہے، درست وہی ہے جو شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اگر شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بہتر نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ہم شریعت کے تقاضے کو چھوڑتے ہیں تو ہم پریشانی میں چلے جاتے ہیں، ہمارا وہ عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو قربانی کرنے والا قربانی کی نیت کرے گا، بغیر قربانی کی نیت سے اگر قربانی کی تو قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب کسی دوست نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ان کے محلے داری کے اندر یہ تھا کہ کہتے ہیں جی محلے داروں کی طرف سے ہم ایک دو جانور لیتے ہیں، ایک محلہ ہے اس محلے کے، ہمارے گاؤں کا مسئلہ نہیں کہیں اور کا مسئلہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی محلے کے اندر غریب امیر سارے رہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کسی نے 500 دے دیا، 200 دے دیا، 400، 1000 دو، جتنی گنجائش ہے۔ اب جتنے پیسے بن جاتے ہیں ان پیسوں میں سے پورے محلے کی طرف سے 2 جانور قربان کر دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے محلے کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں یار یہ بھی محلے دار ہیں، ان کو بھی 2-4 کلو گوشت جانا چاہیے، تو وہ بھی اپنے حصہ ملاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسا دنیا میں کوئی کام کرتا نہیں جو ہم اچھا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا دنیا میں کوئی کام کرتے نہیں جس طرح کا لعنتی کام آپ کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی بات کریں تو لوگ پھر پاؤں سے اٹھتے ہیں، اتنی بڑی بات کر دی، ہم کہتے ہیں اچھا کام ہے اور یہ کہتے ہیں لعنتی کام ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے تجھے کس نے اجازت دی ہے شریعت کے حقوق کو پامال کرنے کی؟ اب بظاہر تم کسی کا 1000 لیتے ہو، کسی کا 2 لیتے ہو، کسی کہتے ہیں ہم 4 سال سے ایسے کرتے ہیں اور باقاعدہ ہم یہ مثال دیتے ہیں اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں تو لوگ بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو واہ واہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے کہ چلو مل کر محبتیں بڑھتی ہیں۔ ارے محبتیں بڑھتی نہیں بلکہ یہ نفرتیں بڑھنے کا سبب ہے، چونکہ یہاں پر شریعت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے درست ہے لیکن شریعت نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ تو اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو شرکا کے مسائل کی آگاہی ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر شرکا کے مسائل کی آگاہی کے کوئی حصہ شامل کرتا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہ پہلی بات یہ ہے آپ کے محلے کے اندر 10، 12، 15، 20، 25 گھر ہوں گے، اب ہر گھر کے 4 سے 5 فرد ہیں تو کسی نے 2000 دیا تو وہ حصہ کس کھاتے میں ڈالو گے، کیسے کرو گے؟ جب ان کو بتایا تو کہتے جی ہمارے ہاں تو ہم نے امام صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہتا کوئی گل نہیں کر لے کر ہو جاندی ادا، اس میں کیا حرج ہے، ہم نے امام صاحب سے اجازت نہیں ہوگی۔ اب ہمارے جیسے لوگوں کو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے، اگر باتیں پورا مسئلہ بیان کریں تو لوگ بگڑتے ہیں۔ تو لہذا جہاں جہاں پر شریعت کے حقوق کی پامالی ہے، شریعت کے حق کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں پر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس حق کو، شریعت کے حق کو مقدم رکھیں۔ تو شرکا میں سے اگر کوئی اس طرح ڈیڑھ ہوشیاری کر کے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم کر دیتا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو میرے معزز آپ جس جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں، شریعت نے آپ کو حق دیا ہے، وہاں پر آپ سوال کریں کہ بھائی حصے دار کون کون ہیں؟ فلاں فلاں حصے دار ہیں، سب کا حصہ برابر ہے؟ جی ہاں برابر ہے، تو پھر تو ڈالیں۔ اگر سب کا حصہ برابر نہیں ہے، کسی نے 200-400 روپے کی کمی بیشی بھی کر دی تو سب کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے، یا پھر کسی کافر اور مرتد کو شامل کر لیا تو اب بھی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔
اب مزید قربانی شرکاء کی قربانی ضائع ہونے کے دو چار اور بھی مسئلے ہیں، وہ اگر تفصیل بیان کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ پھر یہی مسائل اور مزید نئے مسائل شرکاء کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے، جس جانور میں آپ حصہ ملا رہے ہیں یا اپنے گھر کی طرف سے جانور کو قربان کر رہے ہیں، تو اس میں جن جن افراد کی طرف سے قربانی کرنی ہے ان کو خاص کرنا ضروری ہے اور ان کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی، خاص نہیں کیا، یا پھر کسی ایک حصے کے اندر آپ گڑبڑ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ جس طرح قربانی کے جانور کی عمر کا ہونا، قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا، اسی طرح قربانی کے جانور کے اندر شرکاء کے مسائل کا مکمل طور پہ صحیح معنی میں اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک جگہ پر بھی آپ نے غلطی کر دی تو آپ کی وہ غلطی جو شریعت نے جس کو غلط قرار دیا وہ سب کی قربانی ضائع ہونے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اگر سب کی قربانی ضائع ہونے کا ایک فرد سبب بنے گا تو یقیناً یہ بھی گناہ گار ہوگا اور دوسروں کا واجب بھی ترک ہو جائے گا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم قربانی کے جو احکام ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔